نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اسلامی پردہ نشین خواتین حضرات، سب سے پہلو پہل اس خدا قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کا لقب سے ملقب عطا فرمایا اور سوچ و فکر کے لیے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے عقل و سلیم سے نوازا اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت اسلام جیسی دولت سے ہمیں اور آپ کو سرفراز عطا فرمایا اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر اور بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، امام المرسلین، خاتم النبیین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ اللہم بارک علیہ، اللہم صلی علیہ، اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے اچھی نیت کے فائدے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہمیشہ ان کی خیر و بھلائی اور ان کے لیے اچھا راستہ ہموار کیا ہے اور ہمیشہ بندوں کے خاطر خیر خواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے ہمیشہ ان کے راستوں کو آسان کرتا ہے اور ان کے معاملات کو بہتر بناتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کی نیت اگر اچھی ہو
ان کا ارادہ اگر اچھا ہو تو ان کی دنیا اور آخرات دونوں سنور جاتی ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی بھلائی ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کا انجام بہتر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت کے اندر جو ہے اعلیٰ مقام نصیب عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر معاملات پر جو ہے ہم اپنی نیت کو اچھی رکھیں، اپنی نیت کو درست رکھیں، اور جس انسان کا ارادہ بگڑ جائے، ان کی نیت خراب ہو جائے اور ان کی نیت صرف دنیاوی فکر کے معاملے میں رہتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ ان کا دنیا بھی برباد ہو جاتا ہے اور ان کا آخرت بھی برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو، ہمارے حالات کو اور ہماری نیت کو، ہماری ارادوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ تمہارے نفس کے اندر جو کچھ بھی ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَحَذَرُوهُ، اور اس سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا بردبار ہے۔ جس سے پتا چلا کہ انسان کے دل میں جو کچھ بھی ہے، اس کا نیت کیسا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ واضح طور پر اس چیز کو بیان فرما دیا کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہمارا نیت، ہمارا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بہترین طریقے سے جانتا ہے اور اسی کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے اور اس کو سزا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اور دوسرے مقام پر اس چیز کو واضح انداز میں اور فرما دیا، کیا فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو، او تبدوہ، اور اس کو چھپاتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو یا اسے چھپاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں اور کس چیز کو چھپاتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو جو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کے بھید کو، آپ کے ارادوں کو جانتا ہے۔ عام طور پر ہم اور آپ جو بات کرتے ہیں یہ صرف دنیاوی معاملات تک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دل کی بھید کو، دل کی ارادوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے اندر، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو چیز بھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہم کیا چیز ظاہر کرتے ہیں اور کس چیز کو چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، اور ہمارے حالات کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے ارادوں کو، ہمارے نیت کو اللہ تبارک و تعالی بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہماری نیت جیسا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق آپ کو پھل عطا کرے گا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھا پھل عطا کرے گا، دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں نصیب عطا کرے گا۔ لیکن آپ کی نیت، آپ کا ارادہ کے اندر غلط ہو، دنیاوی فکر ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، صرف دنیا کمانا ہو، اللہ تبارک و تعالی دنیا کو آپ کو اتنا ہی عطا کرے گا جتنا آپ کے مقدر میں ہے، لیکن آخرت کے اندر آپ کو جہنم نصیب عطا کرے گا۔
اب آئیے، اچھی نیت کا پورا پورا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. اچھی نیت کا پورا پورا ثواب اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کرتا ہے. کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کو اور گناہوں کو لکھ دیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو اور گناہ کو لکھ دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ ثم بین ذلک، اور پھر اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے سامنے. یعنی ایک انسان کے لیے نیکی کو اور گناہ کو اس کے سامنے لکھ دیا ہے اور اس کو واضح انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے. پھر فرمایا ثم ہم بحسنۃ فلم یعملها، جس نے اچھی نیت کی، کسی بھی کام کی اچھی نیت کی، پھر کیا فرمایا؟ فلم یعملها، لیکن اس پر وہ عمل نہیں کر پایا. نیت اچھی کی تھی لیکن اس پر عمل نہیں کر پایا. مثال کے طور پر صدقہ کرنے کی نیت کی تھی لیکن پیسہ نہیں ہے، صدقہ کیسے کرے گا؟ لیکن اس کی نیت کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں صدقہ کرتا، لیکن پیسہ نہیں، صدقہ نہیں کر پایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب اللہ تبارک و تعالی عنده حسنۃ کاملۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیک ارادی کی وجہ سے اس کو ایک مکمل نیکی اس کے خاتمے میں لکھ دیتے ہیں. اس کی نیت کی تھی اور نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اسی طریقے سے اچھی نیت کی تھی فَعَمَلَهَا، پھر اس پر عمل کیا. فَكَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضعف، کہ اس نے نیت تو اچھی کی اور پھر اس پر عمل بھی کیا. صدقہ کرنے کی نیت کی تھی، صدقہ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یعنی اس نے اچھی کام کی نیت کی تھی تو نیت کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا، اس لیے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اس کے خاتمے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اچھی نیت کرتے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کا ارادہ اچھا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے کے مطابق آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے نیت کی کہ میں مسجد بنواؤں گا، اگر میرے پاس پیسہ ہو تو میں مسجد بنواؤں گا، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس اچھی نیت کی وجہ سے مسجد بنانے کا جو ثواب ملتا اللہ اس کو ثواب عطا کر دے گا. کہ جائے کہ اس نے مسجد نہیں بنوائی، مسجد نہیں بنوا پایا، لیکن ارادہ کیا تھا کہ اگر پیسہ ہو یا میرے پاس پیسہ ہو جائے تو میں مسجد بنواؤں گا. پیسہ ہوا نہیں، مسجد بنوایا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت کی وجہ سے مسجد بنانے کا پورا ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا. اس لیے نیت کو اچھی کرے، نیت کو درست کرے. اسی طریقے سے اگر آپ کی نیت اچھی ہو، اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو پوری دنیا آپ کے قدموں کے سامنے رکھ دی جائیں گی. یعنی پوری دنیا کی خیر و بھلائیاں آپ کے پاس موجود ہوں گی. لیکن اگر آپ کی نیت درست نہ ہو، آپ کی نیت اچھی نہ ہو، تو پھر آپ دنیا میں بھی خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. آج زیادہ تر لوگوں کی جو خواہشات ہیں، جو ارمان ہے، صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے. صرف دنیا کیسے کمائے، پیسہ کیسے کمائے، بلڈنگ کیسے بنائے، پراپرٹی پلاٹ کیسے خریدے، یہ سب بھی دنیا کی خواہشات ہیں. صرف کمانا ہے اور خرچ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. صرف کمانے کا ارادہ ہے، خرچ کرنے کی ارادہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، لیکن ان کی نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی ثواب نہیں عطا کرتا. آئیے دیکھتے ہیں ایک روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جن کی ارادہ اچھے نہ ہو، جن کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کانت نیتہ الدنیا،
جس کی نیت صرف دنیا کمانا ہو، جس کی نیت صرف دنیا کمانا ہو، فرقہ اللہ علیہ ضیعتہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا کو جو ہے بکھر دیتا ہے، ان کے معاملات کو بکھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی نیت اچھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بکھر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ فَقَرَهُ بَيْنَ عَيْنَهُ، اور ان کے آنکھوں کے سامنے فقیروں کو یعنی غربت کو سامنے لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جس کی نیت اچھی نہیں اس کو جو ہے دنیاوی معاملات میں بکھر دیتا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے غریبی کو لا کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی اس کو ایسا دکھتا ہے کہ میں غریب ہی ہوں، جائے کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں غریب ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَأْتِيهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی یا لکھ دی گئی ہو۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر ہماری نیت صرف دنیا کمانے کا ہو تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو طرح طرح کے معاملات میں لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر معاشی حالات اگر ٹھیک ہو، پیسہ ٹھیک ہے لیکن رشتہ داری ٹھیک نہیں، دل بے چین ہے، رشتہ داری کے اندر گڑبڑی ہے، جھگڑا لڑائی فتنہ فساد ہے، اگر رشتہ داری اگر ٹھیک ہو تو جماعت کے اندر تفرقہ بازی ہے، فرقہ بندی ہے، اور جماعت کے اندر سکون نہیں ہے، جماعت کے اندر محبت نہیں ہے۔ اگر جماعت کے اندر محبت ہے تو پھر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور پھر انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا اسی طریقے سے جو فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کریں، اپنی نیت کو اچھی رکھیں، اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ جب ہماری نیت اچھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر معاملات کو جو ہے ہمارے سامنے بہترین طریقے سے پیش کرے گا اور ہمارے ہر معاملات کو اچھا کرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نیت کو اصلاح کریں۔ اسی طریقے سے اچھی نیت کے فائدے کیا کیا ہیں؟ ایک نیت یہ ہے کہ نیت کی بنا پر اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا جماعت کا ثواب عطا کرتا ہے، آپ کو پورا جماعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور مسجد سے نکلے اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر میں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے باجماعت نماز پڑھ کے نکلے اور آپ نے نیت یہ کر لی کہ انشاءاللہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ پھرتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اتفاق سے کسی مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی، آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پایا، لیکن آپ آئے اور آپ آ کر کے دیکھا کہ جماعت ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جماعت کے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہو آپ کو عطا کر دے گا، وہ ثواب آپ کو عطا کر دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں دلیل اس کی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضع فاحسن الوضوء ثم راح فقد فوجد الناس قد صلوا، کہتے ہیں کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو کی اور پھر نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے آیا یا نماز کے لیے نکلا، فوجد الناس، اور اس نے لوگوں کو پایا قد صلوا، وہ نماز پڑھ چکے، یعنی گھر میں وضو بنایا، اچھی طریقے سے وضو بنایا، مسجد کی طرف چل کر کے آئے کہ جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، لیکن اتفاق سے آپ آئے اور دیکھا کہ نماز ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا آتاہ اللہ عز وجل مثل اجرہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھی نیت کی وجہ سے آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی لیکن آپ نے دیری ہو گیا، کسی مجبوری کے اتحاد، کسی پریشانی کے اتحاد آپ لیٹ ہو گئے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا اجر عطا کرے گا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا، اور آپ کی اجر میں، نیکی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی،
تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اگر ہماری نیت درست ہو، ہماری نیت اچھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب پورا پورا عطا کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم سستی، کاہلی، غفلت اور پھر فضول باتوں میں لگ کر کے جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، کھیل اور تماشا کرتے ہوئے جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ نیت اچھی ہے، آپ نے کوشش کی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نہیں پڑھ پائے، تو آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت اچھی تھی لیکن آپ نے سستی، کاہلی، غفلت اور پھر فضول باتوں میں لوگوں سے لگ گئے اور پھر جماعت ترک کر دیا، تو ایسے حالات میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے کوشش کی، فضول باتیں نہیں کی، سستی نہیں کی، آپ کے اندر غفلت نہیں تھا، جب آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نیت کی بنیاد پر اگر آپ کی نیت اچھی ہو، یہ جائے کہ آپ جہاد نہ کر پائے، اللہ کے راستے میں شہید نہ ہو پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو جہاد کا پورا پورا ثواب عطا کرے گا۔ میں آپ کو اس نیت کے فوائد بتا رہا ہوں کہ اچھی نیت کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کیا، جہاد نہیں کر پایا، لیکن آپ کی نیت اچھی تھی یا آپ کی نیت اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، یعنی جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم میسرا، کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ہم نے جو سفر کیا ہے اور ہم نے جو وادیاں پار کی ہیں، فلا قطعت وادیا، ہم نے جو وادیاں طے کی ہیں اور ہم جو سفر کر رہے ہیں، الا کانوا معکم، وہ ہمارے ساتھ ہیں، حسبهم المرض، اس کو مرض نے اس کو روک لیا، بیماری نے اس کو روک لیا ہے، تو بیماری نے اس کو روک لینے کی وجہ سے گویا کہ وہ گھر میں ہے، مدینے کے اندر ہے، لیکن ہم سفر کر رہے ہیں، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو گویا وہ گھر میں رہنے کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اور جیسے ہم سفر کر رہے ہیں گویا کہ وہ ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری روایت کے اندر ہے، الا شرکوہم فی الاجر، اور اس کو پورا پورا اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ یعنی ہمیں جو جہاد کرنے کا اور جنگ کرنے کا اور شہادت کا جو ہمیں ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی، جو مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ویسا ہی اجر عطا کرے گا، اس کو ویسے ہی ثواب عطا کرے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر ہماری نیت اچھی ہو، ہمارا ارادہ اگر ٹھیک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا اجر عطا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ نے کسی کام کے کرنے کا پورا پکا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے تیاری بھی ہو گئی، لیکن کسی بنیاد پر وہ کام نہیں کر پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ارادے کی بنیاد پر پورا پورا ثواب عطا کرے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے ہوشی کی حالت میں، یعنی وہ گویا کہ موت کا فرشتہ اس کے سرہانے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی روح کو قبض کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دیا، پکارا، زور زور سے آواز دیا، لیکن وہ جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ جب اس دعا کو پڑھا تو ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو معلوم ہوا کہ یہ گزر چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہیں، تو وہاں پر جو ان کے رشتہ دار تھے وہ رونے لگے، اور ان کی جو بیٹی تھی وہ کہنے لگے کہ وَاللَّهِ إِن كُنتَ لَا أَرْجُو أَن تَكُونَ شَهِيدًا، ان کی بیٹی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرا آرزو اور میرا تمنا یا میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے،
ان کی موت گھر میں ہوئی. ان کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے تو یہ گمان تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں شہید ہوں, تو آپ کی موت تو گھر میں ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَادَكَ وَإِنَّ اللَّهَ وَقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ان کی نیت اچھی تھی اور انہوں نے جہاد کے لیے تیاری بھی کر لیا تھا, ان کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے ابو نے جہاد کے لیے تیاری بھی کر چکے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس جہاد کا پورا پورا ثواب عطا کرے گا, کیونکہ ان کی نیت اچھی تھی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہماری نیت اچھی ہو, اگر ہمارا ارادہ اچھے ہو, اگر ہمارا مقصد نیک ہو, ہماری ارادہ نیک ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا پورا اجر عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے اور ایک مختصر واقعہ سن لیجیے نیت کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر, مکہ یعنی کعبہ کے اوپر کچھ لوگ چڑھائی کرنے کے لیے آئیں گے, یعنی اس کو توڑنے کے لیے آئیں گے. جب وہ مقام بیضا میں پہنچے گا, اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو دھسا دے گا, یعنی زمین کے اندر دھسا دے گا. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گھروں کے اندر ہوں گے, جو بازاروں میں ہوں گے اور ان کی نیت اچھی ہوں گی اور ان کا نیت کعبہ کو ڈھانے کا نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئیں گے, لیکن سب لوگ تو نہیں آئیں گے, تو پھر سب کو کیوں دھسایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم يبعثون على نیتہم, دھسایا سب کو جائے گا, لیکن جب اٹھایا جائے گا تو ان کی نیت کے مطابق ان کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا, اور ان کی اگر نیت اچھی ہو اللہ تبارک و تعالی ان کو نجات دے دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہماری نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اگر ہماری نیت اور ہمارا ارادہ اور ہمارا مقصد اگر نیک ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا پورا ثواب عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنی نیت کو درست رکھیں, اپنے ارادے کو نیک رکھیں, اور جو بھی کام کریں اچھی نیت کے ساتھ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کا بھرپور ثواب عطا کرے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو ہر معاملات پر اچھی نیت اور نیک ارادہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. شرک بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ, ایمان بالخیر کے ساتھ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.